السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ، سامعین کرام، اسلام ایک عالمگیر و آفاقی دین ہے جس کے زیر سایہ پلنے والا ہر انسان ابدی و سرمدی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ دین اسلام بے شمار خصوصیات و امتیازات کا حامل دین ہے۔ یہ رب کائنات کی جانب سے عطا کردہ دستور حیات ہے جو اپنی جامعیت، کاملیت، شمولیت اور واقعیت میں ایکتا اور بے مثال اور لازوال ہے۔ اسلام کی ان گنت خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی جہالت کا خاتمہ اور علم کا فروغ ہے۔ علوم چاہے جدید ہوں یا قدیم، وقت اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق علوم کی نشر و اشاعت میں اسلام نے اہم اور نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اسلام نے روز اول ہی سے اپنے ماننے والوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی اور اپنے دین کے پیروکاروں کو اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات سے پہلے حصول علم پر ابھارا ہے۔ پہلی ہی وحی میں اللہ تبارک و تعالی نے پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے مجھے سختی کرنے والا اور لوگوں کے لیے مشکلات ڈھونڈنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا، ولیکن بعثنی معلما میسرا، بلکہ اللہ رب العالمین نے مجھے لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا اور معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ احادیث میں مذکور ہے، جنگ بدر میں گرفتار مشرک قیدیوں میں سے بعض کے پاس تاوان کی رقم نہ تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انصار کے بچوں کو چند روز تعلیم دینے پر مامور کیا اور اسی تعلیم کو ان کے تاوان کے قائم مقام قرار دیا۔ ان احادیث اور نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں علم کی اہمیت و مقام کتنا ہے۔ اسلام چونکہ تا قیامت باقی رہنے والا دین ہے، اسی لیے اس میں قیامت تک ظاہر ہونے والے علوم و فنون کا کہیں صراحتاً تو کہیں اشارتاً ذکر ملتا ہے۔ آج بعض فرسودہ خیال کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جدید علوم کے خلاف ہے، حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں، بلکہ اسلام تو ہر اس علم کے حاصل کرنے اور اس کے فروغ دینے پر ابھارتا ہے جو مسلمانوں کے دینی و اخروی معاملات میں معاون و ممدو ثابت ہو۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون، تحقیقاتی و تجزیاتی چیزیں دنیا والے پیش کر رہے ہیں، اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی انہیں بیان کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ان اشیاء کی کیفیتیں اور نام مختلف ہیں۔ اگر ہم کتب احادیث میں کتاب الطب یا ابواب الطب پڑھیں تو ہمارے سامنے میڈیکل سائنس کے کئی نسخے اور فارمولے کھل کر کے سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم احکام و میراث کے مسائل کو پڑھیں تو ہمارے سامنے ریاضی اور حساب، میتھمیٹکس کا کافی علم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کتاب المدارع اور کتاب المساقات کی گردانی کریں تو شعبہ زراعت، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے واقفیت ہوتی ہے۔ اگر ہم کتاب البیوع کے صفحات الٹ کر کے دیکھیں تو سیلز اینڈ ٹریڈز، شیئر مارکیٹ سے متعلق کافی و وافی معلومات ہمیں مل جاتی ہے۔ اگر ہم صحیح بخاری میں کتاب بدء الخلق کی حدیث پڑھیں تو دنیا و ما فیہا کے تخلیقی مراحل کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم ابواب البر والصلہ پڑھیں تو ہمیں معاشرتی زندگی، سوشل لائف کے اصول و آداب معلوم ہوتے ہیں۔ اگر ہم کتاب الامارات پر نظر ڈالیں تو ہمیں اسلامی خلافت و بیعت کے ساتھ ساتھ عوامی انتظامی امور کا علم ملتا ہے۔
اور اگر ہم احادیث الانبیاء اور کتاب السابقہ کو دیکھیں تو علم التاریخ اور جغرافیائی نقشے ہمارے سامنے کھل کر کے واضح ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سورہ یوسف کا بغور مطالعہ کریں تو جہاں ہمیں بہت سی اہم معلومات دریافت ہوتی ہیں، وہیں پر علم معاشیات اور علم مالیات کا نظام اور سسٹم ہمارے سامنے کھل کر کے آتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی بہت سی چیزوں کو پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ نیز اللہ رب العالمین فرماتا ہے بلا قادرین علی ان نسویہ، اور ان جیسی بے شمار آیات پر جب ہم بنظر غیر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ان آیات میں جدید علوم اور کئی سائنسی تحقیقات کی جھلک ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر ہم آیت شریفہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے تخلیق کائنات پر غور و تدبر کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ اگر ہم آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے خبروں کی تحقیق و تفتیش کا دائیہ ملتا ہے، جیسا کہ آج بہت سارے نیوز رپورٹرز اور میڈیا ہاؤس والے کرتے ہیں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اور احادیث نبویہ میں جدید علوم کے لیے کئی راستے کھول رکھے ہیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں کہنے و سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میں صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظ اللہ اور تمام ذمہ داران کا کہ انہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کو انعقاد کیا اور ہمیں بہترین موقع عطا فرمایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔